میری والدہ نے میرے چچا کے ساتھ نکاح کر لیا۔ چچا جو ہے اس کی حالت یہ تھی کہ پتہ نہیں اس کو میرے ساتھ کیا، اس کو انات تھا، بیر تھا۔ اس نے کہا سنو، یہ بندوق جو ہے کو دیکھ رہے ہو، بھاگ جاؤ یہاں سے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لو۔ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ چچا وہ تو میری بہن ہے، وہ شخص جس نے مجھ کو پالا، اپنی بیٹی میرے ساتھ بیائی، آج میں اس کی بیٹی کے اوپر سوتن لے کے آؤں، آج اس کے اوپر نکاح کروں، آج اس کے اوپر مشکل وقت آیا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا قصہ اور جو واقعہ ہے اس کے راوی ہمارے دوست ابو عبدالعزیز عبداللہ المخیلد ہیں، اور میں ان کے بارے میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ان کا تعلق بنو حوازن سے ہے، اور یہ بلا شبہ ہمارے بڑے اچھے، ابھی پچھلے ہی ہفتے الحمدللہ پچھلے جمعے کو ان کے بیٹے کی شادی تھی، جس میں مجھے بھی انہوں نے دعوت دی ہوئی تھی، میں اپنے بیٹے کے ساتھ میں نے شرکت کی، بہت بڑا اجتماع تھا۔ خیر، ہم آتے ہیں واقعے کی طرف۔ اس واقعہ کا جو راوی ہے جس نے ان کو بیان کیا، ان کا نام ہے فہان البکمی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست تھا، سعودی دوست تھا، اس کی بیوی 5 سال سے بیمار تھی اور ہاسپٹل میں داخل تھی۔ اچھا جی، اس کی حالت یہ تھی کہ یہ جو ہمارا دوست تھا یہ مسلسل اپنی بیوی کے ساتھ اٹیچ رہا، ہاسپٹل جاتا رہا، اس کی خدمت کرتا رہا، اس کی دیکھ بھال، اس کی عیادت، جو اس کے لوازمات تھے وہ پورے کرتا رہا۔ اس واقعے جو راوی کہتا ہے کہ ہم اس کو جب بھی ملاقات کرتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں یار تم شادی کیوں نہیں کرتے، تمہاری بیوی بیمار ہے، 5 سال ہو گئے ہیں، ہاسپٹل میں ہے، اور وہ سنی انسنی کر دیتا۔ خیر جی، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو واقعے کا راوی ہے خود، وہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ میرے قریبی دوست ہیں، ان کو بہتر ہے کہ میں ان کو بتا ہی دوں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ لو جی، ایک دن اس نے کہا کہ آؤ یار میرے ساتھ، میرے گھر پہ آؤ، آ کے چائے پیتے ہیں، قہوہ پیتے ہیں۔ انہوں نے بلا لیا، آ گئے، خیر وہ بیٹھ گئے۔ اس نے عزیزو جو واقعہ بیان کیا وہ سننے والا ہے۔ کہنے لگا کہ میں بالکل چھوٹا سا تھا اور میں یتیم ہو گیا، میرا والد فوت ہو گیا، اور میری والدہ، میں اکلوتا بیٹا تھا ان کا، ظاہر بات ہے میری والدہ مجھ سے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی، پیار کرتی تھی۔ کچھ دن گزرے، کچھ مہینے، کچھ سال، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، میں تھوڑا سا بڑا ہو گیا، میری عمر کو 6-7 سال کی ہو گئی کہ میری والدہ نے میرے چچا کے ساتھ نکاح کر لیا۔ لو جی، اب ظاہر بات ہے کہ میری والدہ جو ہیں وہ میرے چچا کے گھر منتقل ہو گئی، اور اس کے ساتھ میں بھی وہاں چلا گیا اپنے چچا کے پاس۔ چچا جو ہے اس کی حالت یہ تھی کہ پتہ نہیں اس کو میرے ساتھ کیا، اس کو انات تھا، بیر تھا، دشمنی تھی کہ وہ مجھ کو مارتا، اور اس نے سکول وغیرہ کیا بجوانا تھا یا میری تعلیم یا تربیت کا بندوبست کیا کرنا تھا، اس نے مجھ کو بھیڑوں اور بکریوں کے پیچھے لگا دیا کہ جاؤ جا کے ان کو چرایا کرو۔ وہ کہتا ہے میں 7 سال میری عمر، تو میں نے بھیڑ بکریاں، اور پھر حالت یہ تھی کہ وہ میری شام میں میری شامت آئی ہوتی، مجھ سے حساب لیتا، مجھ سے پوچھتا کرتا۔ خیر، کہتا ہے کہ مجھے اپنے والد کے وہ ایام یاد آتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی وہ کہتے اس زمانے میں گھر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، پکے گھر، ہم خیموں میں رہتے تھے۔ کہتا ہے ایک خیمہ میرا تھا، ایک خیمہ والدہ اور میرے چچا کا تھا جو کہ اس کا خامد تھا۔ کہتا ہے کہ سبحان اللہ، میں خیمہ جو تھے آپس میں ساتھ ملے ہوئے تھے، تو میں اپنے چچا کی باتیں سن رہا تھا، اور وہ میری والدہ سے کہہ رہا تھا، اس نے کہا کہ اس لڑکے سے جان چھڑاؤ، تمہیں انتخاب کرنا ہوگا، یا تمہیں یہ بیٹا تمہیں چاہیے گا یا میرے ساتھ۔ مراد یہ تھی کہ یا یہ میرا بھتیجا یا میں۔ تو کہنے لگے میرا ماں جو تھی وہ مسکین عورت تھی، وہ بیچاری کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس نے کہا اپنے خامد سے، اس نے کہا مجھے تم عزیز ہو۔ لو جی، کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات سنی، عزیزو یہاں میں ایک وقفہ لوں گا، اور وہ یہ ہے
کہ جب آدمی کے اوپر آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں نا تو آدمی بڑی جلدی جوان ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ رات کا وقت تھا اور بڑی شدید سردی تھی۔ میں نے جس وقت بات سنی نا کہ میری ماں اور میرا چچا مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے خیمے کا وہ پردہ اٹھایا اور میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ میرا رخ وہاں سے تقریباً کم و بیش 20 کلومیٹر دور ایک گاؤں کی طرف تھا۔ وہاں میرے والد کا ایک دوست رہتا تھا۔ کہتا جی کہ میں بھاگتا گیا، چلتا گیا، سردی، لیکن جب آدمی کو مصیبت پریشانی ہو، بہرحال کہتا ہے کہ جب صبح کا وقت ہوا تو میں وہاں پر پہنچ گیا اپنے والد کے دوست کے پاس۔ کہتا ہے کہ میرے والد کے دوست نے جب مجھ کو دیکھا تو اس نے مجھ کو گلے لگا لیا۔ جب اس نے مجھ کو گلے لگایا تو میں بری طرح رو رہا تھا۔ اچھا، اس نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا جو چچا ہے وہ مجھ کو مارتا ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ سلوک، ساری باتیں میں نے سنائیں۔ تو میرا جو وہ والد کا دوست تھا اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے مجھے پیار کیا، بٹھایا، کھانا کھلایا، ہاں جی، اور پھر اس کے بعد میری اس نے انگلی پکڑی اور اندر اپنی بیوی کے پاس لے گیا۔ میرے چچا کا ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی۔ اس نے جا کے اپنی بیوی سے کہا، اس نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا آیا ہے، یہ تمہارا دوسرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا میں اپنے بیٹوں کے بارے میں تو کوئی کوتاہی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کو کھانا پینا، اس کا ہر لحاظ سے تم نے خیال رکھنا ہے۔ اور اگر بیوی کو اس نے یعنی دمکایا، اس نے کہا خبردار اس کے ساتھ کسی قسم کا برا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ لو جی، کہتا ہے کہ میں کو 5-6 دن وہاں پہ میں نے گزارے، زندگی کے جو سب سے بہترین دن تھے۔ کہاں ظلم، کہاں زیادتی اور کہاں جناب، کہتا ہے کہ 6 دن گزرے تو میرا چچا وہ مجھ کو تلاش کرتا کرتا پہنچ گیا۔ جس وقت وہ وہاں پر پہنچا اس نے آ کے کہا کہ میں اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے اس کی تلاش میں تمہارے پاس تو نہیں آیا۔ کہتا ہے کہ میرے والد کا جو دوست تھا جس کو میں اب چچا کہتا تھا، اس کو جو غصہ آیا اس نے خوب اس کو سنائی۔ اس نے کہا تمہیں حیا نہیں آئی؟ یہ یتیم بچہ تھا اور تم نے اس کے ساتھ یہ برا سلوک کیا، اور 1 ہفتے کے بعد جب تم نے سارے اپنے انتظامات مکمل کر لیے تو پھر تمہیں اس کی یاد آئی ہے، تم اس کو تلاش کر رہے ہو۔ اس نے کہا خبردار اگر تم نے اس کا نام لیا، اور اس کے ساتھ ہی بندوق تھی، اس نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا سنو یہ بندوق جو ہے اس کو دیکھ رہے ہو، بھاگ جاؤ یہاں سے، میں یہ بچہ جو ہے یہ میرے پاس رہے گا، میرے گھر پہ رہے گا، میں اس کی پرورش کروں گا۔ کہتا ہے میرا چچا یہی تو چاہتا تھا، وہ وہاں سے بھاگ گیا، چلا گیا۔ خیر عزیزو، یہ دور جو ہے یہ کنگ سعود کے دور کا، یعنی آج سے کوئی 75-80 سال پرانی بات ہے۔ ناظرین کرام، وہ کہتا ہے کہ پھر صورتحال یہ ہوئی کہ میرے اس چچا نے اور میری اس چچی نے میری بہترین تربیت کی، ہر لحاظ سے میرا خیال رکھا، حتیٰ کہ میری عمر 20 سال ہو گئی۔ جب 20 سال ہو گئی تو ایک دن میرے اس چچا نے میرا ہاتھ پکڑا، اس نے کہا بیٹے بات سنو، اب تم جوان ہو گئے ہو اور میری اکلوتی بیٹی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لو۔ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ چچا وہ تو میری بہن ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے وہ تمہاری بہن ہے، لیکن وہ تمہاری محرم نہیں ہے، وہ تمہارے اوپر حرام نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تو نے ساری زندگی میرے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے، محبت اور پیار، تو جو حکم کرے گا میں اس کے اوپر۔ اور پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے چچا نے اس اپنی بیٹی کے ساتھ میری شادی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس میں سے ایک بیٹا دیا اور ایک بیٹی دی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں ساری زندگی اس کے ساتھ میں نے انتہائی خوشی اور مسرت کے ساتھ گزاری۔
اس نے کہا اب تم مجھے بتاؤ کہ وہ شخص جس نے مجھ کو پالا، اپنی بیٹی میرے ساتھ بیائی، آج میں اس کی بیٹی کے اوپر سوتن لے کے آؤں، آج اس کے اوپر نکاح کروں، آج اس کے اوپر مشکل وقت آیا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ نہیں، وفا کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کے احسانات کو کبھی نہ بھولوں، ان کی نیکی کا جو صلہ ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے مجھ کو زندگی دی، مجھ کو عزت دی، جن کے گھر میں رہا، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں ان کے والدین کو کوئی تکلیف اور دکھ اور پریشانی دوں۔ وہ میری حقیقی ماں اور باپ کی طرح ہیں۔ انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں اس کے اوپر، اللہ اس کو صحت و تندرستی دے گا، اور آج کے بعد مجھ کو یہ بات کبھی نہ کہنا کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ ناظرین کرام، آپ ذرا اندازہ کریں، ایسے لوگ ان پڑھ تھے لیکن ان کے پاس ڈگری نہ ہونے کے باوجود وفا جو ہے اور اس کے ساتھ نیکی جو ان کے ساتھ کسی نے کی ہے، اس کا صلہ آپ نے سن لیا ہے۔ میں آخری جو پیغام دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کو اور احسان کو کبھی نہ بھولیں۔